اب DSM کے پہلے والا ڈس آرڈر جو کمیونیکیشن ڈس آرڈر کے اندر ہے اس پہ اگر ہم آ جائیں تو اس میں لینگویج ڈس آرڈر ہے. لینگویج ڈس آرڈر وہ ڈس آرڈر ہے جس میں پرسسٹنٹلی یعنی تھوڑا دیر تک تھوڑا لمبی ٹائم تک ایک انسان کے سب سے پہلے اوکیبلری کا مسئلہ ہے. اوکیبلری یہ ہے جب میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو بہت سارے الفاظ کو میرے ذہن میں جمع ہے, اس الفاظ کو میں ایک اسپیشل سیکوینس اور ایک اسپیشل بہاؤ کے ساتھ میں اس کو کنوے کر رہا ہوں تو اس کا ایک سینس بنتا ہے, ایک میننگ بنتا ہے, ایک مقصد بنتا ہے, ایک مطلب بنتا ہے. ٹھیک ہے, جب میری دماغ کے اندر ورڈز نہیں ہے, میری دماغ کے اندر ووکیبلری نہیں ہے کہ کس بات کے لیے کون سا لفظ ہے اور کس کام کے لیے کون سا لفظ ہے, وہ میری دماغ میں نہیں ہے, تو وہ کمیونیکیشن ریڈیوس کمیونیکیشن کی وجہ سے ایک تو اس کا کمیونیکیشن ریڈیوس ہے, اس کو پراپر الفاظ کا نہیں پتا کہ کس بات کے لیے کون سا پراپر لفظ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کا تھوڑا نالج کم ہے. بچہ جب بڑھ رہا ہے تو ہر دن وہ نئی الفاظ سیکھتے ہیں, دن میں وہ کچھ حساب سے وہ اپنے ورڈز کو سٹور کرتے ہیں اپنی دماغ میں کہ اس ورڈ کا کیا سینس ہے, اس کا کیا مطلب ہے. تیسری بات یہ ہے کہ لمیٹڈ سینٹینس, جب وہ بات کرتا ہے تو اس بات کا اس کے ووکیبلری اچھے ہے, پر جب وہ بات کرتے تو وہ سینٹینس کو توڑ پھوڑ کر کے, وہ جملہ کو توڑ پھوڑ کر کے کبھی آگے والا سرہ کاٹتا ہے, کبھی پیچھے والا, کبھی درمیان والا, کبھی الفاظ کو آگے نیچے لے کے جاتے ہیں آگے پیچھے, تو اس وجہ سے اس کی تھوڑا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی انسان کی بات سمجھ میں نہیں آ سکتا. تیسری بات یہ ہے کہ امپیئرمنٹ اینڈ ڈسکورس. امپیئرمنٹ اینڈ ڈسکورس یہ ہے کہ جب ایک جملہ ایکسپریس کیا جاتا ہے, منہ سے نکالا جاتا ہے, تو اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہوتے ہیں. اس میں ووکیبلری انوالو ہوتے ہیں, اس میں کچھ نہ کچھ ایکسپریشنز بھی انوالو ہوتے ہیں, اس ایک ایونٹس کی انٹینسٹی بھی انوالو ہوتے ہیں, اور ساتھ ہی ان ساری چیزوں کی کمیونیکیشن اس میں انوالو ہوتے ہیں کہ کس طرح وہ سینٹینس کو دوسری سینٹینس سے کنیکٹ کرتے ہیں, تیسری سے کنیکٹ کرتے ہیں, اور ایک بہاؤ کے ساتھ جو سامنے آڈینس ہوتا ہے, سننے والا بندہ ہے, اس کو سمجھانے کی غرض سے ایک بہاؤ میں اپنے سینٹینس کو آگے لے کے جاتے ہیں. تو جب امپیئرمنٹ اینڈ ڈسکورس آ جاتے ہیں تو اس طرح بہاؤ پھر نہیں چلتا. ٹھیک ہے, تیسری بات یہ کہ ایک انسان ہے, یہ والا لینگویج ڈس آرڈر ہے, یہ ارلی ڈیولپمنٹل ہونا چاہیے. ارلی ڈیولپمنٹل کا مطلب یہ ہے کہ یہ 18 سال سے کم ہونا چاہیے, یعنی انفینسی ٹائم میں تھوڑا پتہ چلتا ہے, پھر 10 سال ایک بچے کے ہو جائے تو تب اسکول میں کالج میں تھوڑا سا اس کو لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کی یہاں پہ کچھ نہ کچھ ڈیفیشینسی ہے کمیونیکیشن میں. ٹھیک ہے, اور تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ 5 سال کے بچہ, یہ ایک بات ادھر بہت ضروری ہے کہ 5 سال کے بچہ اچھی طرح وہ سپیچ بھی خراب نہیں کر سکتا, اس کا سپیچ بھی تھوڑا خراب ہوتا ہے, اس کا لینگویج بھی خراب ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کی آرٹیکولیشن بھی خراب ہوتے ہیں, اس کی کافی حد تک ووکیبلری بھی نہیں ہوتا, اس کے ساتھ ساتھ اس کے سینٹینس بھی لمیٹڈ اور پور سینٹینس ہوتے ہیں, اس کی گرامر بھی خراب ہوتے ہیں, اس کے امپیئرمنٹ اینڈ ڈسکورس بھی ہوتے, پھر بھی ہم اس کو لینگویج ڈس آرڈر میں نہیں ڈال سکتا کیونکہ اس کی ایج کم ہے, اس کی عمر اس کے نالج کے حساب سے کم ہے, اس کی لینگویج امپرومنٹ کے حساب سے کم ہے. تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ, یعنی جو بھی ایک بندے کی عمر ہے تو اس کے حساب سے ہم نے اس کے اندازہ لگانا ہے, ہم نے اس کے حساب سے اس کی لینگویج کی کوالٹی, اس کی کمیونیکیشن کی کوالٹی ہم نے دیکھنا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ایک انسان بول بھی سکتا ہے, اس کی دماغ میں آئیڈیا بھی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس کے سینسز کام نہیں کرتے, اب اس کے آنکھوں کا مسئلہ ہے, کان کا مسئلہ ہے, تو اس لیے اس نے کچھ سنا نہیں ہے, اس نے کچھ دیکھا نہیں ہے, تو وہ کس طرح جملے بنا سکی. تو یہ والی چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ والا معاملہ نہ ہو. ایک بندے کو ہم لینگویج ڈس آرڈر میں تب ڈال سکتا ہے جب پرسسٹنٹلی اس کی ووکیبلری کا مسئلہ ہو,
اس کی لمیٹڈ سینٹینسز ہو، گرامر خراب ہو، اس کی امپیئرمنٹ آف ڈسکورس ہو، یعنی اس کی ایک جملہ دوسری سے ملتا جلتا نہ ہو. تیسری بات یہ ہے کہ اس کی فنکشنل لمیٹیشن ہو لینگویج کی، یعنی لینگویج ایبلٹی اس کی اتنا اچھا نہ ہو کہ کسی اور کو اچھی طرح سمجھا سکے، اور اس کی بیماری آنے کا ٹائم ارلی ڈیولپمنٹل ہو، 18 سال سے کم عمر میں یہ مسئلہ آ جائے، اور یہ مسئلہ کوئی دوسری میڈیکل ایشو کی طرف سے نہ ہو، کوئی ایسی وجہ سے نہ ہو کہ اس کی کوئی سینسز خراب ہے، اس کی لیبارٹری کوئی مسئلہ ہے، کوئی میڈیکل نیورولوجیکل کنڈیشن ہے، اس کا نہیں ہے، تو تب ہم جا کر اس پیشنٹس کو لینگویج ڈس آرڈر میں ڈال سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایک نیکسٹ ٹاپک پہ جا کر ہم بات کریں گے. تب تک آپ لوگوں نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. خدا حافظ.